السلام علیکم ناظرین، ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج ایک ایسے حساس پہلو پہ جو کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ آنے والے چند سالوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طلاق کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ماہر نفسیات ڈاکٹر سائمہ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہے، کیا مسئلہ ہمارے سماجی اور معاشرتی مسائل کی وجہ سے پیش آتا ہے یا پھر ہماری عدم برداشت کی وجہ سے ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجودہ، آئیے ان سے اس متعلق جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ کا مریم؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس حساس پہلو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ مریم فار یور کائنڈنیس، آپ نے مجھے بلایا اور ہم اس ٹاپک پہ اگر بات کرنا شروع کریں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو شاید ہم ایک پوائنٹ پہ لا کے کھڑا نہیں کر سکتے، لیکن ہم کچھ ٹاپکس جو ہیں، کچھ اس سے ریلیٹڈ فیکٹرز جو ہیں وہ ہم ان کو امیڈیٹ فیکٹرز کے بیسس پہ یا میڈیٹنگ فیکٹرز کے بیسس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جیسے ابھی آپ نے ایک بات کی کہ عدم برداشت ایک ایسا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ایسے بہت سارے گھر جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں پہ لڑکا لڑکی کو یا لڑکی لڑکے کو برداشت نہیں کر پاتی، یا اس کے ساتھ ساتھ سم ٹائمز فائنینشیل اسٹریسز، آپ کہہ لیں ڈپینڈنسی۔ ہمارا معاشرہ بہت تیزی سے ریگریس کر رہا ہے، بہت تیزی سے ڈپینڈنسی فیکٹرز جو ہیں وہ مینیپولیٹ ہو رہے ہیں، بہت تیزی سے جب سب چیزیں چینج ہو رہی ہیں، اور ان سب فیکٹرز کو جب ہم ساتھ لے کر ایک جگہ پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ فائنینشیل انسٹیبلٹی، آپ کا پرفارمنس اسٹریس، آپ کا ورک لوڈ اسٹریس، آپ کے عدم برداشت جس کو آپ بولتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبلٹی، یا آپ کے جو آپ ایسا سوچتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو کمپیٹیبلٹی یا آپ کو زیادہ سے زیادہ انکارپوریشن چاہیے، وہ جو ایک لسٹ ہے ایک دوسرے سے کہ وہ آپ کے لیے کچھ زیادہ کرے آپ کا پارٹنر، اور اس میں دینے کا ڈپینڈنسی کا فیکٹر زیادہ اور اس کو کمفرٹ دینے کا فیکٹر جو ہے وہ ہمارے اندر سے کم ہوتا جا رہا ہے، اینڈ اٹس ویری ڈیلیگیٹ اینڈ یو کین سے ایک ڈائلما بنتا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی کا، اور اس پہ ہمیں ڈسکس بھی کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ الٹیمیٹملی جو اس سے سفر ہو رہا ہے وہ نیکسٹ جنریشن ہو رہی ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں دو پارٹس میں ہم اس فیکٹر کو ڈیوائڈ کر سکتے۔ ایک تو وہ ہے کہ ایک میاں بیوی ہے، ایک فیملی ہے جو شروع ہونے والی ہے، اور ایک وہ ہے جو فیملیز پہلے سے آپس میں ملتی ہیں۔ اب ہماری سوسائٹی کے اندر دو فیملیز آپس میں ملتی ہیں، صرف لڑکا یا لڑکی نہیں ملتے۔ اچھا، جب وہ دو فیملیز ملتی ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد، جو کہ یوزلی ہمارے ارینج میرج میں ہوتا ہے، تو یہ چل رہا ہے نا ہمارے، اب ارینج میرج میں دو فیملیز آپس میں ملی ہیں اور وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل ہیں، ڈیو ٹو سرٹن جو بھی ان کو فیکٹرز نظر آتے ہیں، وہ ان کی بیسس پہ یہ سوچ لیتے ہیں، زیوم کر لیتے ہیں کہ یہ دونوں ان فیوچر یس اور وہ ایسے ہوں گے۔ اور خیر دیکھا جائے تو آج سے 30 سال پہلے یا 20 سال پہلے، 2 decades اور 3 decades before we can see that کہ وہ چیزیں چل بھی جاتی تھی، لیکن اب اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ فیملیز آپس میں ملتی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو ریلیٹ کرتی ہیں، اور کچھ عرصہ بعد جب لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ پریکٹیکل اپروچز میں آتے ہیں اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں آتے ہیں یا ورک اسٹریسز میں آتے ہیں، تو ان کی وہ کمپیٹیبلٹی بالکل زیرو ہو جاتی ہے، بیکاز دے کم اپ فرام دا ویری ڈفرنٹ آسپیکٹس آف فیملی، مطلب بہت ہی الگ الگ ڈفرنٹ کلچرز آف فیملیز ہوتے ہیں، میچ نہیں کرتے، یس، میچ نہیں کرتی، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ ان کا ڈسپیوٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے، یا ان کا جو بھی پرابلمس جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو وہ والا فیکٹر ہے جو فیملیز والا ہے، اور اس میں وہ والے فیکٹرز انوالو ہو جاتے ہیں جو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یا فیملی کلچر ہے، یا فیملی ڈائنامکس ہیں، یہ الگ ہے۔ اب ایک وہ ہے کہ جہاں پہ ایک لڑکا لڑکی انہوں نے شادی کی، اینڈ دین دے اسٹارٹڈ دیئر فیملی، اینڈ دین دے اسٹارٹڈ دیئر ان کے بچے ہیں، اینڈ دے آر لائک انفیڈیلٹی، جیسے کہ آج کل بہت عام ہے، یا ایک دوسرے کے پارٹنر میں آپ کو وہ سب چیزیں نظر نہیں آ رہی جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایز اے پارٹنر ملیں، تو اس میں بچوں کے پارٹ پہ ایک فیملی سٹارٹ ہونے کے بعد یہ ایسے بہت سارے فیکٹرز جو آپ کو ایز اے پارٹنر نہیں فیل ہو رہے ہوتے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، بٹ
وہاں پہ آپ کی جو ایک نئی فیملی ہے جس میں آپ کے بچے ہیں ان پہ جو اثرات ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ لیول ہے سٹریس کا. اور وہ جو دو فیملیز آپس میں جنہوں نے ایک نیا رشتہ شروع کیا, ہم اس کو اس طرح سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو اگر ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وہ جو دو فیملیز ہیں وہ آپس میں ملتی ہیں اینڈ دے سپوزڈلی اگری فار کہ یہ دو لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے, اور موسٹلی ارینج میرج کیسز ہوتے ہیں, تو اس میں ان کے ٹوٹنے سے یا ان میں ڈائیورس ہونے سے وہ دو فیملی, ان کا پورا ڈائنامک, لڑکے لڑکی کی مینٹل ہیلتھ, اور اس میں جو فیملیز کا اتنا دیکھیں فائنینشلی ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنایا ہوا ہے کہ ایک اٹ کاسٹ اراؤنڈ کو لیکس میں, تھاؤزنڈس والی تو بات ہی نہیں ہے, لاکھوں میں وہ ایک دوسرے کو کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. شادی ہوتی ہے, وہ سارے پریشرز ہوتے ہیں, پھر سوسائٹی کا بہت پریشر ہوتا ہے, آپ پہ ٹیگ لگ جاتے ہیں, تو وہ اتنی ساری کمپلیکسٹیز جو ہیں اس سے مینٹل ہیلتھ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے دونوں فیملیز کی. اگر سم ٹائمز میں یہ سنتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں لڑکے کی فیملی اتنا سفر نہیں کرتی, لڑکی کی فیملی کرتی ہے, لیکن آن دا ویری ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں تو سم ٹائمز لڑکے کی فیملی اور لڑکا بہت سفر کر رہا ہوتا ہے, بیکاز سم ٹائمز اور موسٹ آف دا ٹائم آپ پہ جو ٹیگ لگ رہا ہوتا ہے کہ یو آر ناؤ بینگ ڈیورسی ہیں, ڈیورسڈ ہو چکی ہے آپ کی, تو وہ ہماری سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, چاہے وہ میل کے لیے ہو چاہے وہ فیمیل کے لیے ہو. لیکن ڈیورس کا جو لفظ ہے وہ دونوں کے لیے ہی ایک دھبے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, جس کو ہماری سوسائٹی آج بھی آن نہیں کرتی, اور نہ ہی میرے خیال سے اس کے پیچھے فیکٹ دیکھے جاتے ہیں, مطلب اس کی وجہ. ہاں, تو اس کے متعلق ہم لوگ بات بھی نہیں کر سکتے. یس, بات کرنے پہ پابندی آئی. دیکھو ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں. جی بالکل, اور اس میں میں یہی مریم آپ کو یہی ڈسکس کر رہی ہوں کہ وہ جو فیملیز کا پریشر بہت ہوتا ہے نا پل ان رکھنے کا, مطلب آپ کی کمپیٹیبلٹی آئیدر ہے نہیں ہے, آپ ساتھ رہ رہے ہیں نہیں رہ رہے, اس کو ڈیفائن کرنا یا اس کو پیریود آئی تھنک میکنگ ریلیشن شپ اس کو کنسیڈر کرنا اٹس بیٹر کہ جب آپ کا ریلیشن شپ ایک بار بن جاتا ہے ونس, اور اس کو توڑنا ہماری سوسائٹی میں ایک تو وہ ٹیبو ہے, ڈائلما ہے, اور اس سے ڈیفینیٹلی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو افیکٹ ہوتے ہیں. اور پھر وہی ہم جو سیم بات کریں گے کہ اچھا لو میرج ہو یا ادھر ارینج میرج ہو, پھر آپ ایک اپنی فیملی سٹارٹ کر لیتے ہیں. سم ٹائمس ہمارے ہاں پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک نئی فیملی سٹارٹ کریں اور اس سے وہ جو سارے مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے. تو مطلب وہ والے جو ڈائیورس کے فیکٹرز ہیں ان پہ کام کرنے کی بجائے ہم سم ٹائمز یہ کرتے ہیں کہ ہم کپل کو یہ تھیراپی, سم ٹائمز میں سائیکالوجسٹ کی بات نہیں کری, مطلب فیملی ایسے ان کو گائیڈ کرتی ہیں کہ آپ ایک بچہ پیدا کر لیں یا بچہ پیدا ہو جائے گا تو ایوری تھنگ ول بی فائن اینڈ اوکے. اب یہاں پہ ایک نئی فیملی, ایک نیا بچہ, ایک نئی جنریشن کو آپ ایک دنیا میں لا رہے ہیں, اور وہ ظاہری بات ایک معاشرے کا حصہ بن رہے ہیں, آپ کی سوسائٹی کا پارٹ ہے, اور یہاں پہ آ کے جب وہ ایک وہاں پہ کمپیٹیبلٹی, انفیڈیلٹی, اس طرح کی چیزیں جب افیکٹ کرتی ہیں اور الٹیمیٹملی وہ ڈیورس پہ چلی جاتی ہیں, تو وہ پھر صرف دو لوگوں کو یا دو فیملیز کو افیکٹ نہیں کر رہا ہوتا, وہ ایک نیکسٹ جنریشن کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. سو اس لیے یہ جو سارے فیکٹرز ہیں وہ کمپلیکس ہونے کے ساتھ ساتھ, ڈیلیگیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ورس افیکٹ بھی رکھتے ہیں, اور ان کے جو ڈائیورس افیکٹس ہیں ان سے ظاہری بات ہے کہ ہمیں بچنا چاہیے. ایز بینگ دا سائیکالوجسٹ, ایز بینگ دا فیملی کاؤنسلر, میری ہمیشہ یہ سجیشن رہتی ہے کہ اوور دا ٹیبل ٹاک. ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ایک ایسے ریلیشن شپ کو پل کرتے رہیں جس میں آپ کی بہت زیادہ ایفرٹ لگتی ہو. I never say to anyone, I never suggest to anyone کہ آپ اس ریلیشن شپ کو پل کرتے رہیں. انسٹیڈ آپ آرام سے, سکون سے اس کے پروز اینڈ کونس پہ بات کریں. اف یو نیڈ اینی سائیکالوجسٹ, اف یو نیڈ اینی فیملی تھراپسٹ, یو نیڈ سم کپل تھراپی, تو آپ کو کروانی چاہیے. یو شوڈ ٹرائی فار دیٹ. بٹ اگر چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہی تو پھر آپ کو اس کے اوور دا ٹیبل بیٹھ کے, ٹیبل ٹاک کر کے ایک بہت آرام سے, سکون سے اس کا ایک پازیٹیو ڈیسیژن لینا چاہیے ان اے ویری پازیٹیو وے, جو کہ ادھر نہ تو آپ کی پہلے سے جو موجود فیملیز ہیں ان کو تکلیف دے, اور نہ ہی ان بچوں کے لیے یا آپ کی جو آگے آپ نے فیملی سٹارٹ کر لی ہے اس کے لیے تکلیف دینا. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحبہ بھی آپ کی بات سے میں نے ایک چیز نوٹ کی,
اچھا، کیا اس میں صرف یہ جو ایشوز آ جاتے ہیں، کچھ جوائنٹ فیملیز کے آ جاتے ہیں، یا اس کے بعد کہہ لیں عدم برداشت کے آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک فیکٹر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال ہے، یا ٹیکنالوجی جو ہے وہ بآسانی ہمارے ہاتھوں تک رسائی حاصل کر چکی ہے، تو کسی بھی گھر کو توڑنے میں یا طلاق کی اس شرح میں اضافے کے لیے اس کو کتنا کنسیڈر کرتے ہیں؟ اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ اس کے متعلق آپ کیا کہتی ہیں؟ ایک ریپڈ ماڈیفیکیشن یا ریپڈ اکوموڈیشن آف دا ٹیکنالوجی، اس نے تو پوری سوسائٹی کو ہر آسپیکٹ سے آپ دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں ایز بینگ دا سائیکالوجسٹ، ہم اسپیشل بچوں کی بات کر لیں، ہم اڈلٹس کی بات کر لیں، اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں، ہم کپلس کی بات کر لیں، ہم اوور دا ایج جو لوگ ہیں ان کی بات کر لیں، ہمارے سینئر سٹیزنس ہیں ان کی بات کر لیں، تو ٹیکنالوجی نے پازیٹیو اور نیگیٹو وے میں سب کو آئی تھنک افیکٹ کیا. اچھا، جہاں پہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈائیورس پہ پرٹیکولرلی، تو ہماری وہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا ایز بینگ دا پارٹنر، اس کے آپ کہہ لیں کہ آؤٹ لک سے لے کر اس کی جو جتنی بھی ہمارے ہاں آپ کہہ لیں کہ سوشل ڈائلیماز میں جتنی بھی چیزیں آ جاتی ہیں، اس کا فائنینشیل سٹیٹس ایک ہم سیٹ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ لوگ جو کہ بالکل ایک جھوٹی دنیا جنہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور جو ہمارے سو کالڈ انفلوئنسرز ہیں، اور جن میں ایجوکیشن جو ہے وہ بہت کم ہے لیکن ان میں جھوٹا دکھاوا بہت زیادہ ہے، تو وہ جب اپنی شادیوں پہ اوور دا فلور اتنے پیسے گرا رہے ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ اس چیز کو ایگزیجریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آٹومیٹکلی ایک لڑکا یا لڑکی جو گروئنگ ایج میں ہے یا وہ ایک شادی کرنے جا رہا ہے، تو اس کے بھی ذہن میں کہیں نہ بیک آف دا مائنڈ ایک اسکیچ بن جاتا ہے کہ مجھے ایسی لائف ملے گی، میری ایسی شادی ہوگی، اور میرے ایسی، اور بہت سارے انفلوئنسرز ایون آفٹر گیٹنگ دا میرڈ انہوں نے دکھایا جی اپنی وائف کے ساتھ وہ کیسے لائف گزار رہے ہیں. اور بلیو می اور ناٹ کہ بہت سارے کپلز you say the name and I'll tell you, and you can even not count them، جو اتنے سارے کپلز ہیں جو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھے بنتے ہوئے، اور سوشل میڈیا پہ آپ نے ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھے. بالکل، جس میں ابھی ایک بہت ہی ریسنٹلی ہوئی شادی کا بڑا ذکر کیا گیا کہ ہوئی اور اس کے بعد ٹوٹ کے نام نہیں لیں گے، جی نام لیں گے تو تھوڑا سا اور لوگوں کی نظروں میں آ جائے گا، اس لیے مطلب ان کا ذکر جو ہے وہ ہم تھوڑا ہڈن میں کرتے کہ بڑے ہی دھوم دھام سے شادی کی، کروڑوں کا لہنگا، لاکھوں کی جوتی، نکلا کیا بعد میں کچھ بھی نہیں. تو وہ ان کو دیکھ کے بہت ساری بچیوں کے ذہن میں آتا ہوگا کہ ہم بھی ایسے فینسی ڈریسز پہنیں گے، تو وہ اپنے ہسبینڈ سے اور اپنے فیملی سے جن کے پاس انہوں نے یہاں سے بیاہ کے جانا ہے، تو ایک بہت ساری توقعات کا انبار لیے وہ کسی بھی گھر کی طرف رخصت ہوتی ہیں. تو پھر جب وہاں پہ حقیقت میں وہ آتی ہیں تو وہ جو جھٹکا لگتا ہے نا، وہ پھر برداشت نہیں ہوتا. اینڈ دس از دا لائک ایک فیکٹر ہے، ایک بہت ڈائلیمیٹک فیکٹر ہے جو پرسیڈ کر رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، اور اس کو کنٹرول کرنا تو شاید ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن اس پہ ہمیں ظاہری بات ہے ایسے ہی اویئرنیس کی چیزیں، ایسے ورڈس کو جو اویئرنیس بیسڈ ہوں انہیں اسپریڈ کرنا چاہیے، ایز بینگ دا پرسن آف میڈیا، ایز بینگ دا پرسن آف سائیکالوجی، ایز بینگ دا ایوری پرسن ہو از ریلیٹنگ ٹو دا سوسائٹی. اس کا یہ فرض بنتا ہے، ہم سب کا فرض بنتا ہے دیٹ وی کین اسپریڈ دا پازیٹیوٹی، وی کین اسپریڈ دا ورڈز آف پازیٹیو، we perform our positive rules yes in our society. اور میں نے بہت سارے کپلز ایسے بھی ہیں جو جن کی اگزامپل دی جاتی ہے جنہوں نے بالکل ایک عام طریقے سے شادی کی، اور انہوں نے ایک اس چیز کے لیے اپنے آپ کو ایک مثال کے طور پہ دے میک دیم سیلوز ایز این ایگزامپل کہ انہوں نے سب کے لیے شادی کو بہت آسان بنایا. اور دیکھیں ہم لوگوں کو بھی ایک سوچنے کی یا سمجھنے کی عادت ہے، اور خیر اب کچھ پچھلے سالوں کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں ان انفلوئنسرز کے ساتھ جس کی وجہ سے بہت سارے آئی تھنک لیم اینڈ پیپل کم ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو لوگ ہیں اگر ان کے پاس شہرت ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، تو ان کو بہت کچھ سفر بھی کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ جو سفرنگ ہے وہ بھی بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہے. سو اٹس بینگ ایک بیسکلی ایک شہری ہونے کی نظر سے یا ایک عام انسان ہونے کی نظر سے وی آل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں ہر چیز کی تقلید کرنا
ہر موٹیویشنل اسپیکر کی بات سننا, ہر انفلوئنسر کو دیکھنا اور اس کو آبزرو کر کے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا اور یہ ہوپ کرنا کہ ہم ایسی ہی لائف گزاریں گے, تو دیٹس اللاجیکل. اور پھر دیکھیں سب سے جو کاسٹ اینڈ افیکٹ کی جب ہم بات کر رہے تھے کہ آپ پروز اینڈ کونس کی بات کریں, تو وہی بات ہے نا کہ جب آپ ریلیشن شپ ختم کر تو لیتے ہیں, بٹ دین واٹ؟ آپ کے پاس پہلے تو اتنا اسٹرانگ آپ اس پہ آپ کے پاس چیزیں ہوں کہ آپ وہ ریلیشن شپ ختم کیوں کر رہے ہیں. اور پھر اس سے پہلے ایک اسٹیپ بیک, آپ فائنینشلی, وہ آئدر لڑکی ہے یا لڑکا ہے, آپ فائنینشلی اور سائیکولوجیکلی, ایموشنلی, فزیکلی, اور سب سے بڑھ کے آپ ایجوکیشن وائز آپ اسٹیبل ہونے چاہیے. اور جب آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آپ اسٹیبل ہو چکے ہیں, تو پھر آپ جو پیرنٹس بھی فوراً شادی کروا دیتے ہیں, تو ان کو بھی اب یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو سارے لیولز ہیں ان پہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر اس سارے کرائٹیریا کو میٹ کر رہا ہے, تو پھر اس کو شادی کے لیے سجیسٹ کیا جائے یا اس کی شادی پہ غور کیا جائے. وہ آئدر لڑکی ہے یا لڑکا ہے, تو اس کو سارے جو یہ پوائنٹس ہیں ان کو ایک ایک کر کے میٹ کرنا چاہیے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے, تاکہ ایک ضرورت کے تحت نہیں بلکہ ایک باہمی ہم آہنگی, یا آپ کہہ لیں کہ ایک فیملی جنریٹ کرنے کے لیے, یا دونوں طرف سے جو دونوں فریقین ہیں ان کی ایک اسمبل ہو کے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے وہ ایک لائف سٹارٹ کریں, انسٹیڈ کہ وہ ایک دوسرے پہ بوجھ بن جائیں یا وہ ایک دوسرے کے لیے تکلیف بن جائیں. اور دیکھیں ایسے پیرنٹس جو خود سفر کر رہے ہوں وہ ایک اچھی جنریشن کو تو نہیں تربیت کر سکتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایز بینگ دا پیرنٹ, وہ چاہے ایک اکٹھے رہ رہے ہیں یا آئدر وہ اگر ڈائیورس بھی لے رہے ہیں, اگر وہ سنگل پیرنٹ بھی بن رہے ہیں, تو ان کا مینٹل ہیلتھ ان کی اسٹرانگ ہونا اور اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. صاحبہ ابھی جیسے کہ ہم نے بات کی, تو آپ پیرنٹس کے لیے, ہماری نیو جنریشن کے لیے, یا ہماری جو پچھلی پیڑھی چلتی آ رہی ہے, تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیتے ہیں کہ ہم اس ایک سنگین اور بہت حساس مسئلے کو کس طریقے سے روک تو ہم نہیں سکتے, لیکن کم از کم ہم اس میں کچھ ایسی چیزیں جو ہے, ایسی ایگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں, ایسا وے جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں جس سے اس میں کمی آئے, کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بہت پیچیدہ اور بہت ہی عام ہوتا جا رہا ہے. عام والا جو لفظ ہے نا, وہ ایک پریشانی کا باعث بن رہا ہے ہماری سوسائٹی کے لیے. تو اس کے بارے میں کچھ آپ ہمیں تھوڑی سی گائیڈ لائن دے, جو کہ ہمارے سننے والے ویورز ہیں, ہمارے ناظرین ہیں, ان کے لیے تھوڑی سی رہنمائی جو ہے وہ. ریشو بہت زیادہ ہے مریم, اینڈ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو بہت خوف زدہ کرنے والا ہے. یہ بڑھتا ہوا رجحان جو ہے کہ ڈیورس لے لوں, ڈیورس دے دوں, یہ ہمارے مطلب شادی ابھی ہوتی نہیں ہے ختم, اور ڈیورس لے لوں یا ڈیورس دے دوں والا جو ایک وربیٹم ہے, وہ بہت آرام سے لڑکے اور لڑکی دونوں کی سائڈ سے آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہی بات جو ہم نے, میرا خیال ہے اتنی جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے اس میں شاید ہم نے فیکٹر سے زیادہ پریکاشنری میجرز پہ بات کی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, انسٹیڈ آف کہ ہم نے وہ پرانی باتوں کو تو خیر اتنا ڈسکس نہیں کیا کہ کیا کیا فیکٹر اور کون کون سے فیکٹرز کو لیڈ کرتے ہیں. انسٹیڈ بہت ساری ہماری ڈسکشن میں میجرلی یہی بات رہی کہ ہم کس طرح اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. لیکن اب اس پہ اگر ہم اس کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھیں, تو سب سے پہلے تو فیملیز, ظاہری بات ہے وہ براٹ اپ کر رہی ہیں بچوں کا ایز بینگ, اگر لڑکی ہے تو اس کی بھی ایک فیملی ہے, اور لڑکا ہے تو اس کی بھی فیملی ہے. تو آپ پیرنٹس کو بھی پتہ ہے کہ ابھی ہمارے رجحانات ہمارے یوتھ کے بہت ڈفرینٹ ہو گئے ہیں. بچے جو پہلے جینزیز تھے, اب وہ اس کے بعد جینزی الفاظ جو ہیں, وہ تو خیر جینزی الفاظ ابھی دے آر ان دا وہ پبرٹی ایجز میں ہیں, لیکن ہمارے جو جینزیز ہیں وہ شادی کی ایج میں پہنچ چکے ہیں, 20 سال کے اراؤنڈ ہو چکے ہیں. تو پیرنٹس کو سب سے پہلے تو ایک یہ خیال کرنا کہ اب وہ ان کے طریقے کے بچے نہیں ہیں, اور ان کو سمجھنا اور ان کی سوچ سمجھ اور ان کو بہتر طریقے سے گائیڈ کرنا, انسٹیڈ کہ ایک کسی بھی چیز کو ٹیبو بنا کر اس پہ ڈسکس نہ کرنا. تو اٹس ویری لائم ٹائم کہ اب پیرنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کریں
before the ڈینجرس فار اس کہ ہم ان yes چیزوں کو ابھی ڈسکلوز کر کے اگر اس کے متعلق ہم بات نہیں کریں گے تو ہماری جو جنریشن اب آ رہی ہے اس کو ہم ایک تباہی کی طرف لے کے جا تباہی رہے کی ہیں. طرف لے کے جائیں گے. اور پیرنٹس کو چاہیے کہ بفور دا میرج وہ اوپن ڈسکس کریں, آئدر وہ لو میرج ہے, ارینج میرج ہے, اور وہ بچوں کو اس چیز پہ فوکس کروائیں کہ آپ کو مینٹلی اسٹیبل ہونا ضروری ہے, آپ کا فائنینشلی اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے, آپ کا ایک اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے. تو ایز کہ اگر ہم ایز اے پیرنٹ وہ جو چیزیں ہیں نا ہم دیتے ہیں اپنے بچوں کو, سم ٹائمس ہم لبرٹی دے دیتے ہیں, یا ہم اپنا بچہ ہے تو ہم اپنی آنکھوں کو ذرا پردہ ڈال دیتے ہیں ان پہ کہ کوئی بات نہیں, شادی ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ والا کانسیپٹ اب بالکل میرا خیال ختم ہو جانا چاہیے. اچھا, پھر اس کے بعد اگر آپ ایز اے گروم یا برائڈ کی بات کروں تو یہ اب یہ والی فکروں کی جگہ کہ میرا لہنگا کتنے کا ہو, میں کون سے پارلر سے تیار ہوں, یا میری شادی میں کتنے جوڑے آئیں, یا میں کون سے جگہ سے جو ہے وہ میرا فوٹو شوٹ ہو, ان سب کی بجائے ہمیں زیادہ فوکس ایک لڑکے یا لڑکی کو ایز بینگ دا جس نے برائڈ بننا ہے, جس نے گروم بننا ہے, اس کو اس چیز پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے کہ اس نے آئندہ لائف میں کیا کیا کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک رسپانسبلٹی ہے. یہ جو دلولو ورلڈ میں ہمارے لوگ ہیں, یا یہ جو ایک سنڈریلا ورلڈ میں رہ رہے ہیں, خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ شادی کے بعد جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, یہ سب کچھ ایک فینٹیسی ہو جائے گی یا ایک فیری ٹیل ہو جائے گی, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بارے میں لڑکے اور لڑکی دونوں کو پریپیئر ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک فیملی لائف, ایک رسپانسبل لائف جو ہے اس کو اسٹارٹ کرنا ہے. اینڈ وہ والی چیزیں کہ اب میرے پیرنٹس جو ہیں وہ سب کچھ ٹیک کیئر آف دا ہوم, یا وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ خود ہی کر رہے ہیں. آپ نے اپنے فائنینسز سے لے کے آپ نے اپنے بچوں تک کو خود ہینڈل کرنا ہے, آپ نے گھر چلانا ہے. تو آپ کے اندر وہ چیزیں ہونی چاہیے. ایک لڑکے اور لڑکی, وہ آپ کے ادھر کچن کے کام ہیں, وہ آپ کے گھر سے باہر کے کام ہیں, آپ کے پڑھائی لکھائی کے کام ہیں. یو ہیو ٹو بی ایفیشینٹ ان آل دا تھنگس. اور یہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو ہونا چاہیے. اب لڑکا ایسا نہیں کہ اس کو کہ گلاس پانی کا بھی اٹھا کے نہیں اس کو پی سکتا, تو ان دا سیم وے کہ لڑکی بھی ایسی کہ اس سے تو کبھی گھر سے باہر جا کے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتی. میں نے بہت ساری لڑکیاں دیکھی ہیں جن کو ابھی تک ٹل ڈیٹ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہاؤ ٹو اوپن دیئر اکاؤنٹ ان دا بینک. بالکل ان کو یہ پتہ نہیں ہے, ان کو یہ ان کے نام پہ سم نہیں ہوتی, ان کے پاس کوئی کارڈز نہیں ہوتے, بینک کارڈ, کریڈٹ کارڈ, جیسے ڈیبٹ کارڈ, کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں ہوتی ان کے پاس. اینڈ دا اسٹریٹ اوے ان کو ایک اتنی بڑی رسپانسبلٹی میں بھیج دیا جاتا ہے, دیٹس کالڈ نیمڈ ایز میرج. تو ان سب چیزوں کو پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ایز بینگ دا اوور آل, اگر ہم انفلوئنسرز ہیں, اگر ہم موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, اگر ہم کسی بھی ایک فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں, جیسے آپ جرنلسٹ ہیں, میں سائیکالوجی کی فیلڈ سے ہوں, تو ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے طریقے سے اس چیز کو, پازیٹیوٹی کو اسپریڈ کرنا چاہیے. اور اگر آپ کے پاس کوئی مسئلے مسائل اس طرح کے ہیں جو آپ سے حل نہیں ہوتے ایز دا کپل, تو یو شوڈ ٹیک دا کپل تھراپی. اٹس ناٹ, اب یہ ٹیبو نہیں ہونا چاہیے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے, اور شاید آپ کوئی پاگل ہیں جو آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں. تو اب یہ آپ ہمیں ختم کرنا چاہیے, اور ہمیں سیک کرنی چاہیے ہیلپ فرام دا ایکسپرٹس. اور اس میں ہم کپل کاؤنسلنگ اور کپل تھراپیز اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تو وہ اٹھانا چاہیے. اور اس چیز کو ایک بہت ہی پازیٹیو وے میں اور بہت ہی ایک ایسے ہیلدی انوائرمنٹ میں رکھنا چاہیے جو ہماری اب کی نسل کے لیے بھی اینڈ جو ہماری آنے والی نسل ہے اس کے لیے بھی مینٹلی اور فزیکلی بہت کامیاب اور پرسکون ہو. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اور بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. امید کرتے ہیں کہ یہ جو پیغام ہے ہماری موجودہ نسل, ہمارے بڑوں کے لیے, اور جو ہماری آنے والی نسل ہے, یہ 3 بیویوں کے لیے تو بہت ہی کارآمد ثابت ہونے والی ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ مریم. نفسیات ڈاکٹر سائمہ کا کہنا ہے کہ بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو شادی سے پہلے ہی سٹارٹ ہو جاتے ہیں. جو 2 فیملیز کے درمیان تعلقات ہیں اس کو کم از کم ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جن 2 لوگوں کے آپس میں رشتہ بننے جا رہا ہے آیا وہ ایک دوسرے کے قابل بھی ہے. طلاق کسی ایک فرد واحد کا مسئلہ نہیں, بلکہ یہ 2 خاندانوں کے درمیان جڑا ہوا ایک رشتہ بھی ہے جسے ہم ختم کرنے سے پہلے سوچتے نہیں. لہٰذا اس پروگرام کے ذریعے ہم پیغام دیتے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے,
موجودہ دور کے ان نوجوانوں کے لیے جو بنا کچھ سوچے دیکھے سمجھے بروقت اپنے فیصلے بڑے ہی جذباتی سے لے لیتے ہیں. ہمیں چاہیے ہم صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھیں, بڑوں کو ساتھ لے کے چلیں, سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاشی اور اپنے ارد گرد کا ماحول ان سب چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, مریم جاوید کو دیکھتے رہیے فیصل آباد نیوز نیٹ ورک. اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ. FNN رہیے باخبر FNN کے ساتھ.